بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صبح بخیر اور خوش آمدید ATV مارننگ ود فرا میں. میں اور میری ٹیم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. وشنگ یو ویری ہیپی ڈے, اے گڈ ڈے. ایک عربی محاورہ ہے, مقولہ کہہ لیں جس کو, مشہور, اور وہ کہتے ہیں کہ معاملات, جو معاشرت ہے, جو رہنا سہنا ہے, جو ملنا جلنا ہے, وہ بھائیوں کی طرح ہونے چاہیے. وہاں پر انسان کو انسان کا ہمدرد, غمگسار, ٹرسٹنگ, ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والا, بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے والا ہونا چاہیے. لیکن جب معاملات پہ بات آ جائے تو وہ بالکل اجنبیوں کی طرح ہونا چاہیے. ایک ایسی صورتحال میں کہ جس میں آپ دوسرے بندے پہ بالکل ٹرسٹ نہ کرتے ہوں اور آپ اس کے ساتھ کوئی معاملہ جو ہے وہ طے کرنے جا رہے ہوں. اگر ہم اپنے دین کو دیکھیں تو اس میں بھی بڑے واضح طور پہ ہمیں بتایا گیا ہے, یعنی وصیت کے بارے میں بڑا کلیئر ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر اچانک بھی آپ کو لگے کہ اب آپ کی زندگی جو ہے وہ وفا نہیں کرے گی, تو آپ وصیت لکھیں گے اور آپ اس وصیت میں لکھیں گے کہ آپ نے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ کیسے کیسے, اس کا آپ کی خواہش کیا ہے, آپ کی ڈویژن کیا ہے. اور وہ اس میں بھلے کچھ اجنبی لوگ بھی موجود ہوں, کچھ غیر مسلم لوگ بھی موجود ہوں, وہ اس کے گواہ بنیں گے اور وہ اس گواہی کو جو ہے وہ پھر لوگوں کے سامنے پیش کریں گے کہ ہمارے سامنے یہ جو ہے یہ وش یا اس خواہش کا اظہار کیا گیا. اور یہ پھر جب ہم کاروباری لین دین یا معاملات میں آتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے کس طرح سے لکھ لینا ہے. جب بھی کوئی چیز کسی کے ساتھ کاروبار کا کوئی معاملہ ہوا, کوئی ادھار کا معاملہ ہوا, کسی طرح سے کوئی لین دین کا پیسہ جہاں پر انوالو ہو رہا ہے, اس کو ہم نے ہمیشہ لکھنا ہے تاکہ وہ ڈاکیومنٹ رہے. کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بعض اوقات اس وقت جب اس طرح کی کوئی سچویشن ہوتی ہے نا تو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ کو اعتبار نہیں ہے کیا, آپ کو ہمارے اوپر یقین نہیں ہے, بھروسہ نہیں ہے, یہ تو آپ ہمارے جو ہے نا ہمیں گالی دے رہے ہیں, یہ تو آپ ہمیں جو ہے ہماری انسلٹ کر رہے ہیں. سو یہ ایک معاملہ جو ہے اس کو انسلٹ کے طور پر لینا نہیں چاہیے, کیونکہ ایک حکم ہے, بڑے واضح حکم ہے. ہم نے انہی معاملات کو پھر تنازعات میں بدلتے دیکھا ہے. اس سے کہ جو شخص اس طرح سے کہہ رہا ہوتا ہے نا, کہیں نہ کہیں اس کے دل کے اندر, اس کی سوچ کے اندر کوئی ایسی, جسے کہنا چاہیے, موجود ہوتی ہے, مطلب کوئی ایسی سوچ موجود ہوتی ہے کہ اس نے دھوکہ دینا ہے یا اس نے دوسرے شخص کو جو ہے وہ یہاں پہ تکلیف دینی ہے, ورنہ اسے لکھنے میں کوئی مسئلہ ہونا نہیں چاہیے. خاندانوں کے اندر آ جائیں تو وہاں پر بھی بڑے بوڑھے جو ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم سارے معاملات جو ہیں وہ خود ہی ہو جائیں گے, بھائی بھائی ہیں, بہن بھائی ہیں, آپ اس میں اچھی طرح سے معاملات جو ہیں وہ طے کر لیں گے. لیکن ہوتا نہیں ہے. آپ کورٹس میں چلے جائیں تو زیادہ تر جو مقدمات ہیں یا زیادہ تر جو لین دین کے تنازع ہیں بہترین دوستوں کے درمیان ہیں, بڑے زمانے سے جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ چلے آ رہے ہیں, کام کرتے چلا رہے ہیں, ان کے درمیان ہیں, خاندانوں کے درمیان ہیں, بھائیوں کے درمیان ہیں, بہنوں بھائیوں کے درمیان ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ تمام معاملات جو ہیں یہ اس طرح سے طے نہیں کیے گئے جس طرح سے کہ طے کرنے کے بارے میں ہمیں ایک واضح گائیڈ لائنز دی گئی ہیں. سو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اب اپنی خاندانوں کے اندر, اپنے گھروں کے اندر یہ ڈسکشن بڑی نارملی کرنی چاہیے کہ وصیت کیا ہے, خواہش کیا ہے, کس طرح سے آپ ڈسٹریبیوشن چاہیں گے, جو بھی چیز آپ کے پاس, کوئی ایک پیالہ بھی ہے تو آپ کیا چاہیں گے وہ کس کو ملے, تاکہ اس کے بارے میں رشتے نہ ٹوٹیں. ان غلط فہمیوں اور ان رنجشوں میں اور ان معاملات میں الجھ کر پھر وہ خون کے رشتے جو کہ پھر ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں وہ نہ ہوں. ساری چیزوں کا تعین واضح ہو, بہت ڈاکیومنٹڈ ہو, لکھا پڑا ہو, تاکہ اس کے بارے میں کسی کو بھی کوئی ابہام نہ ہو, کسی کو بھی اس کے بارے میں کوئی شک نہ ہو اور کسی کی حق تلفی نہ ہو سکے. سو یہ ایک ایلیمنٹ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں ضرور شامل ہونا چاہیے, جو ہمارے مذہب کا بھی ایک ہمیں قاعدہ بتایا گیا ہے اور عرب کا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ معاشرت بھائیوں کی طرح لیکن معاملات بالکل اجنبیوں کی طرح ہمیں ڈیل کرنے ہیں. جب تک ہم اپنی زندگی میں اس اصول کو لاگو نہیں کریں گے نقصان اٹھائیں گے, اور نقصان اکثر ہم اپنے بہت پیاروں کے ہاتھوں اٹھاتے ہیں جن پہ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں. دھوکہ آپ کو وہی دے سکتا ہے جس پہ آپ اعتماد کرتے ہیں. سو اعتماد کرتے ہوئے, خاص طور پہ پیسے کے معاملے میں اعتماد کرتے ہوئے ہمیں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. یہاں پہ اسی تھاٹ کے ساتھ کہ آپ ہمیشہ محفوظ رہیں دشمنوں سے اور ان کی شر سے, اور ہم بھی لیں گے ایک بریک کے بعد ملیں گے اپنے آج کے مہمانوں سے. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.